الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مخلوق کے ساتھ انسان کا تعلق اگر شریعت کے دائرے میں نہ ہو تو وبال بن جاتا ہے، اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہو تو نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو انسان کے ساتھ جوڑ نصیب فرمایا ہے اور تعلق نصیب فرمایا ہے۔ پھر دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ بہت ساری چیزوں کے اندر بہت سارے نظام میں معاملات میں محتاجگی نصیب فرمائی ہے، جس ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے۔ انسان اپنی ذات میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ اپنے ہر چیز کے اندر، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں میں، اپنے جوتے میں، اپنے جو ہے نا کھانے پینے کی چیزوں میں وہ دوسروں کا محتاج ہے اور اس کو وہ چیز دوسروں کے پاس سے لینی پڑتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک دنیا کا نظام چلتا ہے جس میں انسانوں کے ساتھ ایک تعلق انسان کا ضروری ہے۔ تو اب اگر یہ تعلق جو انسان کا ہے شریعت کے دائرے کے اندر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوگا، تو پھر تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی۔ اور اگر اس طریقے سے نہیں ہوگا، یعنی اس کے اندر انسان کا کچھ اور ہی سوچ ہوگی، فکر ہوگی، دنیا ہوگی، مفاد ہوگا، تو پھر انسان اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا، پھر ناکامی اس کا مقدر ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بھی کہیں
کسی کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا اور کہیں اپنی نگاہوں کو اپنے آپ کو دوسروں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے، ان کے ساتھ جڑے رہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ کتنے مقدس لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں، یعنی یہ لوگ آپ سے جڑے رہیں، چونکہ یہ اتنا ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کر کے اتنے اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ جڑے رہیں آپ اور وابستہ رہیں۔ پھر کون سے لوگ؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، جو صبح شام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اپنے اللہ کو راضی کیے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ نتی رہے۔ پھر یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، انسان کو کسی کو دیکھ کر نہ تو دنیا یاد آتی ہے اور کسی کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ کسی کو دیکھ کر انسان کو دنیا یاد آتی ہے، مثلا آپ دیکھیں نا کہ کوئی آدمی ہے، کوئی کاروباری آدمی ہے، اسی طریقے سے کوئی دنیا کا عہدیدار ہے، کوئی اور سلسلے کا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر وہی خیال چلے گا، اچھا یار یہ اس لینڈ کا ہے، کوئی وزیر کسی اور کا، کوئی وزیر کسی کا، کوئی کسی اور عہدے کا، تو وہ اسی کی طرح اس کے ذہن جائے گا اور وہاں اس کے دماغ گھومے گا کہ اچھا یار یہ لینڈ، یہ اس طرح کا کام، پھر ان کاموں کے اندر اس کے اپنا اور ان کے بیچ میں دیکھے گا کہ یار کون سی ایسی چیز ہے کہ میں اسے حاصل کروں اس کے ساتھ، تو وہ اسی چیز کی طرف جائے گا۔ اب جو لوگ ان چیزوں سے واقف ہیں، یعنی وہ اللہ والے ہیں، ان کے دیکھ کر کیا یاد آئے گا؟ ان کو دیکھ کر یہ نہیں یاد آئے گا کہ یار اس کے پیچھے کوئی بڑا کاروبار ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مفاد وابستہ ہے، ٹھیک ہے یار یہ اللہ والے ہیں۔ یہ اللہ والے کیا مطلب ہے کہ یار ان کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آتا ہے، اور اللہ یاد آتا ہے تو راستہ وہی مل رہا ہے نا۔ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں تو جب بیٹھیں گے تو بات بھی ان سے اللہ کی نکلے گی، آخرت کی نکلے گی، کامیابی کی بات نکلے گی، تو وہ وہی بات نکالیں گے۔ اب یہ بات جب نکالیں گے ان کے اندر سے وہی نکلے گا جو موجود ہے، اور کیا موجود ہے؟ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اب ان کے تذکرے یہی ہوں گے تو ان کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہنا اور ان لوگوں کو جوڑ کے رکھنا جو ہے نا، وہ اس کو حکم دیا گیا۔ ایک طرف دیکھیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک نابینا صحابی ہے، نابینا صحابی ہے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرداران تھے، قریش کے تھے، مکہ کے کچھ سردار تھے، ان کے ساتھ کوئی وہ آئے ہوئے تھے، اور آپ کی غرض تھی کہ کسی طریقے سے ان کو اسلام کی طرف لایا جائے اور بات کی جائے ان کو۔ تو یہ آیا موقع تھا۔ عموماً اس طریقے سے ایک سوچ ہوتی ہے یار اس وقت کوئی مخل نہ ہو، کوئی آئے نہ بیچ میں، اور ان کے ساتھ تنہائی میں بات کی جائے کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، دعوت دینا مقصد تھی۔ تو اتنے میں یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے۔ اب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا، تو آپ آئے اور آنے کے ساتھ آپ نے سلام کیا۔ آپ کا آنا جس وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ اس وقت یہ نہ آتا، اور یہ تو اپنا ہی ہے نا، اپنا صحابی ہے اور مسئلہ کوئی نہیں ہے، اب ان کو جیسے بھی کہے جس طرح تو مانے ہوئے ہو تو تابعداری ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ناگواری گزری، تو اتنے میں کہتے ہیں یہاں ناگواری گزرنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل کر دی، اور عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری۔ کیا شان تھی اللہ پاک نے تنبیہ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نابینا صحابی آپ کے پاس
کس فرط محبت میں آ رہا ہے، کون سا جذبہ لے کے آ رہا ہے، کتنی آپ کی قدر و منزلت اس کے دل کے اندر ہے، یہ سیکھنے والے محبت سے آ رہے ہیں۔ اور وہ جو لوگ ہیں نا، ان کے دلوں کے اندر جو غرور تکبر ہے، وہ اپنے نخرے میں اس کو ان پر جو ہے ترجیح دیں، ان کی وجہ سے جو آپ چیب جبی نہ ہو، آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے نا پریشان نہ کریں۔ وہ یہ مانا ہوا یہ آپ کے پاس ہے، اس کے جو ہے نا خیال زیادہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کے ساتھ کہ جو اللہ کے محبت لے کر آیا ہوا تھا، اس کی قدر کرنے کی زیادہ جو آپ نے تنبیہ فرمائی۔ اندازہ کریں کہ کس کے ساتھ جڑنے کو حکم دیا اور کس کی وجہ سے تنبیہ ہوئی۔ آج بھی سورہ عبس جب پڑھتے ہیں نا تو یہ سارا واقعہ سامنے آتا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پوری بات ذکر کی، آپ چیب جبی ہوئے، یہ کہ آپ کے پاس آیا ہے ایک نابینا، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ یہ جو ہے نا یہی نصیحت حاصل کرنے والا ہو، یہی جو فائدہ لینے والا ہو، وہ لوگ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے تو انسان کو فائدہ ملے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت لاڈلے اور پیارے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نا لاڈ پیار کسی اور کو اللہ پاک کو جو ہے کسی اور کے ساتھ اتنا نہیں تھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور وہاں پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کو ان لوگوں کے لیے نرم کر دیا۔ یہ جو جماعت صحابہ کی آپ ہے نا، یہ نرم کر دیا۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نا یہ تو صحابہ تو خوش ہو جاتے تھے، ان کے دلوں میں ایسی خوشی آتی تھی۔ اتنا انسان تو ماں باپ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ ماں باپ تو کیا پوری کائنات کو دیکھ کر کسی چیز کو اتنا خوش نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں جنت کو دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ آپ کے یہاں دیکھیں اس سے تعلق تھا اور اس سے وابستگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس جماعت کو، جو جماعت صحابہ کی، وہ صحابہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ایک مقام اور مرتبہ ان کو ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فرماتے دیکھو آپ کے دل کو نرم فرمایا، آپ کے دل کو نرم فرمایا ہے اس لیے تاکہ یہ جو ارد گرد صحابہ ہے نا، یہ محبت کے ساتھ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، آپ کے دل میں سختی نہیں رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں جوڑ کے کیسے رکھا، اور یہاں فرما رہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ میٹنگ اور ہے، مجلسیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن آپ اس مجلس کے اندر جڑیں جو مجلس والے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کے پاس جائیں گے تو وہاں پر کوئی اللہ کی بات ملے گی نا، اور تو کچھ نہیں ملے گی، کوئی دنیا کی چیز تو نہیں ملے گی وہی تو۔ اس لیے ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے علماء کو دیکھنا، اہل اللہ کو دیکھنا، ان کے چہرے کو دیکھنا، ان کے ساتھ ملنا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ ہماری کوتاہ نظری ہے، ہماری اپنی سوچیں ہیں، اپنی سوچوں کے دنیا کے اندر انسان بیٹھا ہوا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم اللہ کے کیسے قریب ہوں۔ اللہ نے اس سارے راستے کو بتایا ہے جس میں قرب خداوندی انسان کو ملتا ہے۔ اس لیے امام باقر رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے امام جعفر صادق سے ان سے فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹے چند لوگوں سے نا دوستی نہ کرنا، چند لوگوں سے فرمایا کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ ایک وہ انسان کہ جو جھوٹا ہے، جھوٹے آدمی سے کبھی بھی دونوں دوستی نہ رکھنا۔ جھوٹا آدمی اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، اور جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی جو ہے سچا نہیں ہو سکتا، وہ ہے ہی جھوٹا، اس پر خدا کی ہمیشہ لعنت رہتی ہے جب تک اپنے جھوٹ سے توبہ طائب نہیں ہو جاتا۔ جب تک اپنے جھوٹ سے توبہ طائب نہیں ہوتا، اس کے ساتھ یہ دوستی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جب اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟
کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا رحمت خداوندی سے دور ہی ہے. تو فرمایا ان سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا. اور دوسرا نمبر پر فرمایا فاسق فاجر آدمی، وہ آدمی کہ جو گناہوں کے اندر فسق و فجور کہتے ہیں، جو اللہ کا نافرمان ہو، جو شریعت پر عمل نہ کرنے والا ہو، جو دین پر نہ چلنے والا ہو، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. جو شریعت و سنتوں پر نہ چلے اس کو فاسق کہا جاتا ہے. فرمایا فاسق فاجر آدمی سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ فسق فجور کی دلدل میں جو رہنے والا آدمی، اس کے دل کے اندر دل نہیں ہوتا، دلدل ہوتا ہے. وہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے. وہ آپ کو کہیں جو ہے نا نکال بھی سکے گا اور خراب کرے گا. فاسق آدمی کبھی خیر نہیں پہنچاتا. اور فاسق اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، گالیاں دیتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، حرام میں مبتلا ہے، نگاہیں غلط ہیں، بری سوچ ہے، بری مجلسیں ہیں، ہمیشہ اس طریقے سے منفی سوچوں والا، وہ کہاں خیر ہے اس کے اندر؟ اور جب اس کے اندر خیر نہیں ہے تو کسی انسان کو کیا توقع کہ اس سے خیر ملے؟ تو فاسق فاجر آدمی سے دوستی نہ کرنا. اور اسی طرح فرمایا کہ بخیل آدمی سے دوستی نہ کرنا. یہ بخیل آدمی تمہیں اس وقت چھوڑے گا کہ جب تمہاری ضرورت ہوگی کہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائے اور تم محتاج ہوگے، یہ اپنے بخل کی وجہ سے تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا. اس لیے بخیل آدمی نا وہ تو ہمیشہ ٹینشن ہی رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سخیاں ز اموال برمی خورن بخیلا غم سیم و ضرب خورن. جو سخی ہوتے ہیں نا وہ اپنے مالوں کا پھل کھاتے ہیں، وہ اپنے مال کا پھل کھایا کرتے ہیں. اور جو بخیل ہوتے ہیں نا وہ سونے چاندی کا غم ہی کھاتے رہتے ہیں. اس کے پاس ہو بھی گا نا وہ پھر بھی کہے گا اب چوری ہوا اب کیا، اس کو کہاں سے بچاؤں، کیسے محفوظ کروں، اس کے لیے کیسے، وہ اسی ٹینشن میں دنیا سے چلا جائے گا. اور جو سخی ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا خیر ہی اس کو ملا کرتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ بخیل آدمی کے ساتھ تم جو ہے نا ساتھ طرف بخیل آدمی سے بچنا. اور فرمایا کہ ان لوگوں سے کہ جو لوگ رشتے ناطے توڑتے ہیں، جو رشتے ناطے توڑتے ہیں، جو قرابتداری قائم نہیں رکھتے ہیں بلکہ رشتے توڑتے ہیں، یہ آدمی بھی اللہ کے ساتھ کھلی دشمنی کرنے والے لوگ ہیں. اور لعنت ہے یہ ایسے انسان پر جو رشتے توڑنے والے ہیں. اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا. کزن تو دور کی بات ہو گئی ہے، چچا زاد، خالو زاد، مامو زاد، یہ تو دور کی بات ہے. سکے بھائی دوسرے بھائی سے دور ہیں، اس لیے عرصے ہو گئے، کہیں جوڑ نہیں ہے، کہیں دعا سلام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مصروفیت بہت زیادہ ہے، بس دعا سلام ہی رہ گئی ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے. تو میرے دوستو ہمیں ان تمام تناظر کے اندر نا خود کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. ہمارے کون سا سفر ہے، وہ کامیابی کی طرف ہے یا ناکامی کی طرف ہے؟ جانتے ہیں سارے، مانتے ہیں سارے، کرتے نہیں ہیں. اسی سمت پہ جا رہے ہیں، یعنی غلط گاڑی پہ بیٹھے ہیں نا تو اسی پر چلے جا رہے ہیں، سفر کیے جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم کامیاب بن جائیں گے، اللہ تک پہنچیں گے. اور یہ اللہ تک پہنچنے والا راستہ بھی ہم نے عجیب سے ڈھونڈا ہوا ہے، یہ اپنی مرضی کا ہے، یہ ہماری اپنی مرضی کا ہے. نہ نماز درست نہیں ہے، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، کچھ کلمات کا پتہ نہیں ہے، دعائیں ہیں، کوئی اذکار ہے، کوئی اور چیز ہے، پتہ نہیں ہے، اور اسی پر ہم جو ہے خاموش بیٹھے ہیں، سیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ کتنی انسان کی دلیری ہے. حالانکہ اگر دیکھیں نا تو یہ تو نرمی یا شریعت میں سختی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے. اور بھائی دین میں سختی نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، یہ فلسفہ ہر ایک فرد اپنے اوپر دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں. یہ نہیں سختی نہیں ہے، دوسرا کیا سختی کرے گا، دوسرے نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا.
شریعت میں سختی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے. نماز کے لیے ترغیب دی جاتی ہے، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، فلانا، یہ ترغیب تو اللہ دے رہا ہے. منع کر رہا ہے اللہ پاک یہ غلط کام نہ کرو، یہ کلم نہ کرو، یہ نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے. یہ ترغیب اللہ دے رہا ہے نیکی کی، اور ڈراوا، نذیر، بشیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. آپ خوشخبری بھی سنا رہے ہیں اور ڈر بھی سنا رہے ہیں. اگر جنت اور جہنم کا تذکرہ قرآن میں پڑھے نا، ہر جگہ کے اندر تھوڑی سی بات میں ادھر جنت کا تذکرہ، وہاں پر جہنم کا تذکرہ ہے. کیا ہے یہ کس لیے، یہ کس مخلوق کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. لیکن ہم وہاں کے وہاں کھڑے ہوئے، ہماری 60-70 سال زندگی گزر گئی ہے، آج بھی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اس وقت جھوٹ بول رہے تھے، بولنا شروع کیا نا، بولتے ہی چلے آ رہے ہیں، غیبت کرتے ہی چلے آ رہے ہیں. آج بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ جانے اتنی دلیری تو نہیں ہونی چاہیے انسان کو، اس لیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا بھائی. اللہ سے کہاں چھپو گے؟ کدھر دور رہو گے؟ کس زمین پر چلو گے؟ نیچے جاؤ، آسمان پہ جاؤ، کہیں بھی اللہ پاک کو عاجز نگاہ اللہ سے دور نہیں پڑ سکتے. تو اس لیے ہمیں توبہ طائب ہونے چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو سنتوں کی طرف لانا چاہیے. اپنے اوپر دیکھیں، نگاہ کریں، بس جو سنتوں کی کمی ہے اس کی طرف آ جائیں، سیکھیں. مختصر یہ ہے، ہر عمل میں سنتوں کو دیکھیں. نماز سے لے کر، زکات سے لے کر، عبادات سے لے کر، معاملات سے لے کر، معاشرے سے لے کر، گھر بار میں دے کر، باہر اندر جہاں بھی ہے نا، ہمارے لیے ایک جامع زندگی ہے سنتوں والی بس. اور سیکھتے جائیں اور کرتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھی اور خوشحال زندگی نصیب فرمائے.